برباد کرنے گلستان کو صرف ایک ہی الو کافی ہے، برباد گلستان کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا۔ ناظرین محترم، میں محمد عثمان مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، پاکستان کے اندر طرح طرح کے فتنے جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ ایک طرف دیکھا جائے اقرار الحسن اور پیر حق خطیب سرکار المعروف شف سرکار کی ایک بہت بڑی جنگ لگی ہوئی ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو طارق مسعود نے تحریک لبیک کے خلاف بیان دے دیا ہے کہ تحریک لبیک کے لوگ جو ہیں یہ بہت بڑے جذباتی ہیں، یہ جذبات میں آ کر بہت بڑے کام کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم جذباتی ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم جذباتی ہیں، بہت جذباتی ہیں، لیکن ختم نبوت پر جذباتی ہیں، ویسے ہم جذباتی نہیں ہیں۔ جب ہمارے حضور کی بات آئے گی، جب حضور کی ناموس کی بات آئے گی، جب حضور کی ختم نبوت پر بات آئے گی تو ہم سب سے بڑے دہشت گرد بھی ہیں، اور فرمایا ہم جذباتی بھی ہیں، کیونکہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دینا ہے۔ جس طرح غازی ملک ممتاز حسین قادری نے دیا، جس طرح غازی علم الدین شہید نے دیا، اور پہلے جو غازی گزرے ہیں انہوں نے حضور کی ناموس پر پہرا دیا۔ تو ناظرین محترم، اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ لیکن ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے آپ سے آپ سے پیر حق خطیب سرکار اور اقرار الحسن کی۔ ناظرین محترم، کل رات اقرار الحسن پر اس کے گھر پر فائرنگ ہوئی، جس کے اوپر تقریباً 12 گولیاں جو ہیں 12 شیل گولیوں کے وہ پکڑے گئے، برآمد ہوئے۔ اقرار الحسن کا کہنا ہے انہوں نے رپورٹ درج کرائی، تھانے کے اندر رپورٹ کرائی، لیکن انہوں نے کسی پر الزام نہیں لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پکڑنا ہے پیر حق خطیب سرکار کو، پیر حق خطیب سرکار کا اڈا جو ہے اس کو بند کرنا ہے۔ پیر حق خطیب سرکار وہ ہستی ہیں جو آنکھوں سے کیل نکالتے ہیں، منہ سے چین نکالتے ہیں، کانوں سے جو ہے وہ انڈے برآمد کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ برآمد کر رہے ہیں، لیکن اقرار الحسن نے جو ہے وہ ہاتھ دھو کر پیر حق خطیب سرکار کے پیچھے لگ چکا ہے۔ پیر حق خطیب سرکار نے بھی اقرار الحسن کا چیلنج جو ہے وہ قبول کر لیا ہے۔ اقرار الحسن پہلے بھی وہاں پہ گیا تھا لیکن کوئی بات نہیں بنی، لیکن اس بار اقرار الحسن نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم اس بار جائیں گے تو پیر حق خطیب سرکار کا اڈا جو ہے وہ بند کر ہی آئیں گے، کیونکہ حق خطیب سرکار جو ہے وہ ختم نبوت۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو پیر حق خطیب سرکار جو ہیں وہ تاجدار ختم نبوت کے سپہ سالار ہیں، وہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، اپنے آستانے پر بھی لگاتے ہیں اور اپنے مریدین سے بھی لگاتے ہیں۔ جہاں پہ ان کا جلسہ وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی تاجدار ختم نبوت کا وہ نعرہ لگاتے ہیں۔ وہ تاجدار ختم نبوت کو ان کا کہنا ہے کہ ہم تاجدار ختم نبوت، ہم دین کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن اقرار الحسن کا کہنا یہ ہے کہ یہ دین کو پروموٹ نہیں کر رہا، یہ دین اسلام کو نہیں پھیلا رہا۔ ہم دین اسلام کو جو دین اسلام کو پھیلاتے ہیں، جو دین اسلام کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم ان کو خوب واقف ہے، لیکن یہ لوٹ رہا ہے عوام کو، لوگوں کی جانیں لے رہا ہے، ہم اس کا اڈا بند کروا کر رہیں گے۔ اقرار الحسن نے 23 مارچ کا اس کو ٹائم دے دیا شف سرکار کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی جنگ جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ اقرار الحسن کو دھمکیاں بھی آ رہی ہیں، اس پر فائرنگ بھی ہوئی، لیکن اقرار الحسن پھر بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مرتے دم تک حق کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر غرض سے غازی نکلے گا، تم کتنے غازی مارے گو، یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے غازی نکلے گا، تم کتنے غازی مارو گے۔ اقرار الحسن نے کہا کہ اگر میں مر بھی گیا، اگر آپ نے مجھے مار بھی دیا، لیکن میرے بعد اور کئی اقرار الحسن آئیں گے جو ایسے 2 نمبر پیروں کا اڈے جو ہیں وہ بند کروائیں گے۔ 2 نمبر پیر جو دنیا کو برباد کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کے اڈے بند کروائیں گے۔ ناظرین محترم، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔